آیت اللہ بہجت بھی یہ بات کہتے تھے کہ بہت سے بزرگان تو ایسے بھی گزرے کہ جو پورے ماہ رمضان کی تمام راتوں کو جاگتے تھے. البتہ بہرحال شب قدر جو ہے وہ شب 23 رمضان پہ زیادہ رجحان ہے. علماء کا جو روایات اس سلسلے میں آئی ہیں کہ شاید زیادہ قوی بات یہ ہے کہ شب 23 رمضان ہی شب قدر ہے. اچھا، آیت اللہ سیستانی بھی یہ بات فرماتے رہے ہیں اور آیت اللہ خوئی بھی یہ بات کہتے تھے کہ بہرحال شب 23 خاص طور 21 اور 23 میں رجحان ہے، اور اس میں بھی 23 کا رجحان جو ہے وہ زیادہ ہے. جس شب 27 کا روایات میں شب قدر کے عنوان سے یاد نہیں کیا گیا ہے اس کو، لیکن اس رات کو بھی آیت اللہ سیستانی بھی یہ فرماتے ہیں، ان سے سوال لکھ کے پوچھا گیا ہے اور دیگر مراجع کا بھی یہ نظریہ ہے کہ یہی اعمال قرآن یا اعمال شب قدر یہ شب 27 رمضان کو بھی رجاء مطلوبیت کی نیت سے انجام دیے جا سکتے ہیں، بلکہ آخری تمام راتوں کو بھی. اور اس میں بھی انشاءاللہ آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ رات بھر جاگ کر عبادت کا ثواب اور وہ سب بھی انشاءاللہ پروردگار اس کے اندر بھی ویسے ہی ثواب آپ کو دے گا. لیکن یہ کہ بہرحال شب قدر کے عنوان سے تو شب 27 کو یاد نہیں کیا گیا ہے. البتہ ایک کیونکہ ہم ایسے معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں کہ جو کہ غیر شیعہ مسلمان حضرات کا بھی یہی اس معاشرے کے اندر اکثریت ہے، تو وہاں پر شب 27 بڑے اس سے منائی جا رہی ہوتی ہے بڑے اہتمام سے. حالانکہ ان کے ہاں بھی 21 کی روایات بھی ہیں، 23 کی روایات بھی ہیں، آخری تمام طاق راتوں کی روایات بھی ہیں. البتہ کچھ شہرت شب 27 جو ہے وہ پا گئی ہے، لیکن ان کی بھی علماء اہل سنت کی بھی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ شب قدر جو ہے وہ ہر سال ایک ہی رات ہو. ان کا نظریہ یہ ہے کہ شب قدر ہر سال الگ الگ رات ہو سکتی ہے، کبھی 21ویں ہو سکتی ہے، کبھی 23ویں ہو سکتی ہے، کبھی 25ویں ہو سکتی ہے، کبھی 27ویں ہو سکتی ہے، کبھی 29 ہو سکتی ہے. تو آخری تمام طاق راتوں میں ہی احتیاطاً جاگ کر عبادت انجام دے لی جائے تو آپ کو شب قدر حاصل ہو جائے گی. ان کے بقول ہمارے یہاں آخری طاق راتوں کے اندر بھی جو طاق راتیں ہیں آخری عشرے کی، اس میں بھی 21ویں 19ویں یعنی 21ویں 23ویں میں زیادہ خصوصیت ہے اور 23 میں اور زیادہ خصوصیت ہے. اچھا، اب ایک البتہ شب 27 کی ایک دعا آتی جس پہ لوگ اس پہ ذرا اعتراض کرتے ہیں کہ جو 27ویں دن کی جو دعا ہے ماہ مبارک رمضان کی، اس کے اندر یہ آیا ہے کہ اللہم ارزقنی فیہ فضل لیلۃ القدر، کہ اے پروردگار آج کے دن مجھے لیلۃ القدر کا فضل عنایت فرما. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہے اس کا کوئی تعلق شب 27 کا شب قدر سے ہے. تو ابھی جیسے میں نے کہا کہ بہرحال شب 27 جو ہے وہ شب قدر کے عنوان سے تو نہیں ہے، اور یہ البتہ ایک دعا ہے کہ یعنی آپ 27 رمضان کی کو بھی عبادت کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار مجھے اس دن شب قدر کا فضل عنایت فرما. وہ تو آپ عام دنوں میں بھی دعا کر کے خاص طور پہ کہہ سکتے ہیں. اچھا، میں ابھی تھوڑا سا یہ چیز بیان ہو جائے. بہت سی روایات میں یہ بات بھی آئی ہے کہ جس وقت انسان جو ہے وہ پیاس میں پانی پیتا ہے اور اس وقت امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ان کی پیاس کو یاد کرتا ہے اور اس کے بعد ان کو جو ہے ان کو یاد کر کے مثلا ان کے اوپر سلام بھی بھیج دیتا ہے، وہ درود و سلام، اور اس کے بعد ان کے دشمنوں کے اوپر جو ہے وہ نفرین اور لعن کرتا ہے اس موقع پر پانی پیتے وقت، تو اس کو بھی شب قدر کا ثواب جو ہے وہ دیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس وقت وہ یہ کام کر رہا ہے مثلا کسی شب میں ایسا کام کر رہا ہے تو وہ رات شب قدر جو ہے وہ قرار پا جائے گی. یعنی اس میں اس کا فضل طلب کیا جا رہا ہے شب یعنی 27 کے روز کے پروردگار اس دن مجھے اس کا فضل عنایت فرما. جس طریقے سے کہا جاتا ہے روایت میں یہ بھی پیغمبر اکرم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ جو شخص نماز عشاء کو باجماعت ادا کرے اسے شب قدر جاگ کر عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے. یعنی شب قدر جاگ کر جو عبادت انجام دیتا ہے کوئی شخص، تو یعنی اس میں بھی کوئی شخص نماز عشاء کو باجماعت ادا کرے اور خدا سے اس بات کا تقاضا کرے کہ مجھے اس رات شب قدر کا جو ثواب پروردگار عنایت فرمائے.
اسی طرح سے پیغمبر اکرم یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ قدر کی تلاوت کرے گا اللہ اس کو ماہ رمضان میں روزے رکھنے اور شب قدر میں جاگتے رہنے کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ اس کا مطلب ہے عام دنوں میں بھی آپ سورہ قدر کی تلاوت سے شب قدر کا ثواب حاصل کر سکتی ہیں اور پروردگار سے دعا کر سکتی ہیں کہ اس سورہ قدر کے نتیجے کی تلاوت کے نتیجے میں آپ کو شب قدر کا ثواب عطا فرمائے۔ آیت اللہ شیخ محمد سند جو اس وقت بھی عراق میں ہیں اور بڑے علماء اور مجتہدین میں ان کا شمار ہوتا ہے اور ان کا درس خارج وغیرہ بھی نجف میں ہوتا ہے، تو یہ آیت اللہ شیخ محمد سند یہ فرماتے ہیں کہ ان کے جو استاد تھے آیت اللہ ہاشم آمولی، آیت اللہ ہاشم آمولی فرماتے تھے کہ شب قدر جو ہے نا وہ کہتے تھے اس کی نزول برکات یہ فقط یہ 21 اور 23 میں نہیں ہے بلکہ اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے شب نیمہ شعبان سے۔ آیت اللہ ہاشم آمولی فرماتے تھے کہ شب قدر کے فضائل اور نزول برکات کا سلسلہ 15 شعبان سے شروع ہو جاتا ہے، شب 15 شعبان سے، اور فرماتے ہیں یہ سلسلہ چلتے چلتے ماہ رمضان المبارک تک آتا ہے۔ یہ برکات اور رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں یہاں تک کہ شبہ قدر آ جاتی ہیں 19ویں، 21ویں اور 23ویں، اور پھر آگے بڑھتی ہوئی 25، 27، 29 اور یہاں تک کہ سلسلہ نزول برکات کا شب قدر کے حوالے سے یہ شب عید تک یہ سلسلہ چلتا ہے، شب عید تک۔ تو اس لحاظ سے شب قدر کی جو فضیل، جب یہ ان سے پوچھا گیا کہ بھئی شب 27 گزرنے کے بعد جو 27ویں دن کی جو دعا ہے ماہ رمضان المبارک کی اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ شب قدر کا فضل عنایت فرما، تو انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ اس کی نزول برکات آیت اللہ ہاشم آمولی کے حوالے سے بات بیان فرمائی، یہ تو 15 شعبان سے سلسلہ شروع ہوا ہے اور وہاں سے ہوتے ہوتے پھر یہ شب قدروں تک سلسلہ آیا اور اس کے بعد شب عید الفطر تک یہ نزول برکات کا سلسلہ شب قدر کا رہے گا۔ تو بہرحال اس لحاظ سے اس کی فضل کو طلب کرنا عام دنوں میں، عام راتوں میں یا کسی بھی عمل کے ذریعے بہرحال انسان دعا کر سکتا ہے پروردگار سے کہ پروردگار مجھے روزانہ ہی شب قدر کا ثواب عنایت فرما دے، کچھ ایسے اعمال بھی بالخصوص اگر انسان اس لحاظ سے انجام دے۔ تو یہ جبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو روایت آئی ہے حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ جو رات ہے شب عید الفطر یہ شب قدر سے کم نہیں۔ یہ کیوں یہ بات کہی گئی؟ اسی وجہ سے کہ یہ نزول برکات کا سلسلہ شب نیمہ شعبان سے شب عید الفطر تک چلتا رہتا ہے۔ اچھا، البتہ ایک کتاب ہے جس کے حوالے سے لوگ شب 27 کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا تھا نا اس سے پہلے، کہ نہیں اس میں بھی رجاء مطلوبیت کی نیت سے اعمال قرآن بھی آپ کر سکتی ہیں، اعمال شب قدر بھی انجام دے سکتی ہیں، بلکہ ہمارے استاد محترم تو یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ یعنی اس کی شب 27 جو ہے وہ کم و بیش سے تقریباً وہی حیثیت ہے جس طرح ہمارے ہاں 19 اور 21 کی ہوتی ہے۔ شب 23 کی تو خیر یقیناً بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں عبادات کے اعتبار سے شب 27 کو بھی اور اللہ سے پروردگار سے فضل بھی چاہ سکتا ہے انسان کہ اس رات عبادت انجام دے اور شب قدر کا ثواب پروردگار سے تقاضا کرے۔ تو انوار خمسہ کے نام سے مقدس زنجانی کی ایک کتاب ہے جو اردو ترجمہ بھی ہوئی ہے، خمسۃ الانوار جو ان کی کتاب ہے اس کا یہ اردو ترجمہ ہے، اس کے اندر ایک پوسٹ وائرل کی جاتی ہے، یعنی شب 27 کو ایک لحاظ سے کہ اس رات نہ کوئی شخص عبادت انجام دے نہ کچھ کرے، اس کے اندر یہ یعنی اب اس کا لب لباب اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب 26 رمضان کا دن تھا جب مدینے میں یہ اطلاع پہنچی 40 ہجری میں کہ امیر المومنین ضرب ابن ملجم سے جاں بر نہیں ہو سکے اور 21 رمضان کی صبح کو دار فانی سے کوچ کر گئے، تو اس اطلاع سے پورے مدینے میں ایک عظیم کوہرام برپا ہو گیا کہ قیامت کا سما ہو گیا۔ لیکن دوسری طرف جب شام میں حاکم شام کو اطلاع ملی تو اس نے اس دن کو عید کے طور پر منانے کی خاطر 27 رمضان کی شب کو شب قدر ہونے کا اعلان کیا، مسجد اموی میں چراغاں کیا گیا، یہاں تک کہ 27 رمضان کی شب بڑے اہتمام سے منائی جاتی ہے۔ یعنی اس کتاب کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ سنت رسول میں کہیں بھی شب 27 کی خصوصیت کے ساتھ شب قدر کو نہیں بتایا گیا، نہ اسلامی تاریخ میں اس کا وجود ملتا ہے، نہ خلفائے ثلاثہ کے دور میں اس کا کوئی وجود تھا اس کا۔ تو بہرحال یہ خاص طور پر حاکم شام نے مولا کی شہادت کی خوشی کے اندر اس رات کو شب قدر قرار دیا، اور کتاب کا حوالہ اس لحاظ سے انوار خمسہ کا جو ہے یہ دیا جاتا ہے۔
اچھا اب دیکھیے بعض اوقات حوالے بھی جو ہوتے ہیں نا اس کو اس طرح سے چیک کر لینا چاہیے. لوگ کہیں گے دیکھیے اس کتاب کا نام ہے قم سے چھپی ہوئی کتاب ہے اور اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی, اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے اور یہ اصل پیج ہے اس کا. اس میں آپ نے دیکھا کہ یہ پوری بات وہی لکھی ہوئی ہے جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی, لیکن آخر میں بریکٹ میں نیچے یہ کیا ہے, یہ پوری چیز بریکٹ میں ہے. اور یہ ناشر نے سب سے آخر میں دیکھیں لکھا ہوا ہے ناشر, یعنی یہ خود مقدس زنجانی جو عالم دین ہیں ان مجالس کی کتاب ہے. یہ عام طور پر اس میں کوئی ایسے مضبوط حوالے بھی نہیں ہیں لکھے ہوئے ہیں, لیکن یہ کہ یہ چیز جو ناشر ہیں جنہوں نے اس کو نشر کیا ہے کتاب کو, یہ ان کا ایک فٹ نوٹ ہے ایک لحاظ سے, ان کا ایک نوٹ ہے جو انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے, یہ خود اس کتاب کے اندر نہیں ہے. تو بہرحال کسی بھی معتبر حوالے سے یہ چیز ثابت نہیں کہ شب 27 کو ہم جو ہے وہ اس میں اعمال انجام نہ دیں. قوم تک کے اندر تقریباً آیت اللہ شیخ محمد سند نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ 70 سال پہلے سے باقاعدہ اس رسم کا بھی بہرحال وہاں اجرا ہوا ہے کہ شب 27 کو بھی اسی طریقے سے شب قدر کی طرح سے اعمال انجام دیے جاتے ہیں. البتہ شب قدر کا الگ سے روایت میں تذکرہ تو نہیں آ گیا, لیکن یہ ایسی کوئی معاذ اللہ کوئی دشمنان اہل بیت کے منانے والی رات کے حوالے سے اس کو ہم اہمیت اس کی کم نہیں کر سکتے کہ بھائی اس طرح سے یہ چیز ملی ہے تو لوگ کہیں گے بھائی آج کی رات تو ہم شب 27 جو آنے والی ہے کچھ دن بعد, آپ کہیں گے نہیں یہ تو اس کو نہیں, اس میں عبادت کرنی چاہیے, نہیں اس کو منانا چاہیے کیونکہ یہ تو اس طرح سے ایک دشمنان اہل بیت کی سیرت کے حوالے سے ایک بات آئی, جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ ناشر نے اپنی طرف سے بہرحال جس کا کوئی معتبر حوالہ بھی نہیں ہے یہ اس انداز سے لکھا, اور جو اصل کتاب ہے اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے, یہ بریکٹ کے اندر ایک چیز لکھی گئی ہے ناشر کی طرف سے. تو یہ بھی بعض اوقات اگر لوگ اس کے اندر تو نہیں ہے, اس سے پہلے جو میں نے آپ کو پوسٹ ٹائپ کی جو وائرل کی جاتی ہے وہ یہ والی چیز ہے کہ محبان اہل بیت توجہ فرمائیں, یہ کوئی شب قدر نہیں ہے. یعنی پھر اس کے بعد ظاہر ہے جب آدمی سب یہ چیز پڑھے گا تو اس کا دل بالکل راغب ہی نہیں ہوگا کہ وہ شب قدر کے کوئی یعنی اس رات کوئی اعمال بھی انجام دے یا اس رات کو جاگ کر بھی گزارے.